اب میں ان کے بعد منتظر نظام الدین کو دعوت دیتا ہوں. ان کا موضوع ہے اصحاب صفہ. وہ آئیں اور اس موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدر مجلس، محترم سامعین کرام، آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے اصحاب صفہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی اور عبادت کا صحیح راستہ بتائے، ان کے عقیدے، اخلاق اور چال چلن کو درست کرے. چنانچہ رات دن آپسی فکر اور دھن میں رہتے تھے. یہی سوچا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ کی دین پھیلایا جائے اور کس طرح لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے. دین کی تعلیم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، بھیج دیا گیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت اور مستعدی کے ساتھ ایک خدمت انجام دیا. وہ تو قرآن مجید کی صورتیں پڑھائے اور دین کی ضروری باتیں سکھائے. اس کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مکہ معظمہ سے بڑی سر و سامانی اور پریشان کی حالت میں مدینہ تشریف لائے تھے، اور یہاں آنے کے بعد بھی آس پاس کی یہودیوں کے ساتھ اور قریش مکہ کی شرارتوں کی وجہ سے اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا تھا. مگر پھر بھی دینی تعلیم کے انتظام کا شروع سے خیال رکھا. قباء کی مسجد کی بنیاد رکھی تو ساتھ ہی مدرسہ بھی وہاں قائم کر دیا گیا. اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس مسجد کی تھوڑی سی قریب اس خاص مقصد کے لیے گھیر دی گئی. اس پر ایک سایبان ڈال دیا گیا کہ جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہے ان کو یہاں ٹھہرا جائے. انصار اور مہاجرین میں سے زیادہ تر تو وہی صحابہ تھے جو اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت کے علاوہ تجارت، کھیتی باڑی وغیرہ کے کاموں میں لگے رہتے تھے. لیکن کچھ خاص اللہ کے بندے ایسے بھی تھے جو صرف پڑھنے، پڑھانے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے ہی میں لگے رہتے تھے. یہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، قرآن سیکھتے اور حدیث یاد کرتے تھے. یہ لوگ اسی صحابان میں رہتے تھے جو مسجد نبوی کے قریب بنایا گیا تھا. یہ لوگ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں بڑی تنگی اور صبر کے ساتھ گزارتے تھے. کبھی چادر ہے تو تہبند نہیں اور تہبند ہے تو چادر نہیں. بعض دفعہ کئی دن کا فاقہ ہو جاتا تھا. کبھی انصار اور مہاجرین دو چار آدمیوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے اور اپنے ساتھ کھلاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صدقہ کھانا آتا تو انہیں سے اپنے پاس بھیجتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے اور نہ صدقہ کی چیز کھاتے تھے. اگر کبھی فرصت مل جاتی تو ان میں سے بعض حضرات جنگل سے لکڑیاں چن کر آتے اور بازار میں بیچ کر جو پیسے ملتے ان کو اپنی یا دوسرے ضرورت پر خرچ کر ڈالتے. اب آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.